دیکھنا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ جل شان فرماتے ہیں ایمان والوں کی یہ نشانیاں ہیں، ایمان کی یہ علامتیں ہیں۔ ہمارے اندر ان علامتوں میں کتنی علامتیں موجود ہیں؟ اپنے ایمان کا خود محاسبہ کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ جو رسول پر نازل ہوا یعنی قرآن، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا، یعنی قرآن جب سنتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ مطلب یہ پانی گرے یہ کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن ان کے دل ضرور ہوتے ہیں، دلوں میں خشیت ہوتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آنا یہ غیر اختیاری ہے، آنکھوں میں آنسو آنا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں اس لیے ہم سنگ دل ہیں، یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے غیر اختیاری چیزوں پر پکڑ نہیں ہوتی، اور آنسو آنا نہ آنا یہ غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری کا بندہ مکلف نہیں کیا گیا۔ آنسو آئے یا نہ آئے، لیکن دل کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، دل میں خشیت ہوتی ہے اور دل ضرور ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آنا کوئی شرط نہیں ہے، اس سے دھوکہ نہ لگنا چاہیے۔ شیطان نے بہت لوگوں کو اس سے دھوکے میں رکھا، دیکھو تمہارا کچھ نہیں، وہ فلان جو تھا مجلس میں روتا تھا، تو نہیں روتا تھا، تو سنگ دل ہے، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، آنسو آنا نہ آنا یہ غیر اختیاری ہے، اور غیر اختیاری کا بندہ مکلف نہیں ہوتا، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے۔ اب کبھی دیکھو ایک دم آنسو آ جاتے، اور کبھی کتنی کوشش کرے ایک قطرہ بھی نہیں آتا، تو معلوم ہوا اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری ہے۔ تو غیر اختیاری چیزوں پر یہ شریعت ہماری ہے، یہ ساری جو شریعت ہے اس میں کوئی ایسی ویسی واحیات نہیں ہے، ہر چیز جو ہے قاعدے کے مطابق ہے، ہر چیز قاعدے کے مطابق ہے۔ تو مومنین کی صفت کیا بیان کی؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدم۔ ہاں، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، مومنین کی ایسی صفت ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی آ جاتی ہے، ان کے قلوب پگھل جاتے ہیں، ان کے قلوب ایسے نہیں رہتے۔ تو صحابہ نے ایک دم دیکھو یہ ایمان کا درجہ، یہاں سے ظاہر غربت ہے، یہاں سے کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں، کپڑے پورے نہیں ہیں، اور یہاں سے کافروں کے قافلے آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے آپ کو سبع مثانی دیا، آپ کو ہم نے سورہ فاتحہ دیا۔ تو صحابہ کو ایک دم اس سے ایمان میں زیادتی ہوئی اور ایک دم اس سے اطمینان ہو گیا۔ اللہ، تو صحابہ کو درجہ ایسے نہیں ملا، صحابہ کو درجہ نہیں ملا۔ یہ تھا کن کا حال؟ یہ تھا ہمارے سلف صالحین کا حال۔ اور بعد میں قرآن نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اللہ، تو بعد میں ایسے لوگ آئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، وہ ایسے لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور وہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے ہو گئے۔ کس کے پیچھے ہو گئے؟ مدرسوں میں رہ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے ہو گئے۔ اللہ، یہ تو قہر الہی ہے، قہر الہی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ اپنی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے۔ کیا فرمایا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، یعنی نماز جن آداب کے ساتھ ادا کرنی ہے، یعنی جو جس طرح سے ادا کرنی ہے ایسے نہیں۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ محفظ نام ہے۔ تو یہ اس گھئی میں
اس جہنم کے اس میں ان کو عنقریب پھینکا جائے. تو صحابہ کی یہ حالت، تو اس کو اپنے آپ پر منطبق کرنا چاہیے کہ ہم کس حال میں ہیں، ہمارے ایمان کا درجہ حرارت کیا ہے، ہم کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ایک تھوڑی دیر ٹھہر کر آنکھیں بند کر کے اپنا مراقبہ کرنا چاہیے، اپنے محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہے. اور اگر حال ایسا نہیں ہے، ایمان کی یہ نشانیاں نہیں ہیں، تو وہی جو ہے کیا ہے، وہی اپنے ساتھ مخلص ہے جو اب غور کرے گا کہ آیا ایسا کیوں نہیں آیا. وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ کہاں گئے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. 3 قسم کے لوگ قرآن کریم نے بیان کی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنے آپ پر ظلم کرتے. بندوں کی ایک قسم کون سی ہے؟ اپنے آپ پر کیا کرتے؟ من الذنوب، گناہوں کی وجہ سے گناہوں میں کیا ہو جاتے، ملوث ہو جاتے، تو ظالموں میں لکھے جاتے. اور ایک گروہ وہ ہے والمقتصد المعدی للفرائض والمجتنب عن المحارم. اور مقتصد وہ ہے جو فرائض کو ادا کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جو فرائض ہے وہ فرائض کو ادا کرتا ہے، اور جن سے اللہ نے منع کیا، جن کو اللہ نے حرام کیا. میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہمارے پاس محرمات کی لسٹ بہت کم ہو گئی ہے. جو حرام چیزیں اللہ نے حرام کی، ہمارے پاس اتنی فہرست نہیں ہے. ہم نے اس کو بہت کم کیا. ہم نے کہا شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے کہا سود حرام نہیں ہے. آج کے زمانے میں ہم نے کیا کہا؟ اب کہا سود حرام نہیں ہے. یہاں ان میں سے اگر کوئی ہو برا نہ مانے تو یہاں جموں کشمیر میں ایک ہی ادارہ ترقی کرتا ہے، وہ ہے جموں کشمیر بینک. اور کوئی ادارہ اتنا ترقی نہیں کرتا. سب مسلمانوں کی پاپولیشن ہے. کیوں؟ انہوں نے حرام کے لسٹ سے سود کو نکال دیا. اب سود تو حرام نہیں مانتے. ہم نے محرمات، یہ تو بڑی چیز ہے. سود کو یعنی حرام سمجھا. اللہ کا فضل ہے، ابھی بھی مسلمانوں کی اکثریت اس کو حرام ہی سمجھتی ہے. لیکن جو اس کے علاوہ جو حرام ہے، بد نظری حرام ہے یا نہیں ہے؟ بری نگاہ سے دیکھنا، کس کو؟ بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے. کس کو؟ غیر محرم عورتوں کو اور امرد بچوں کو، نابالغ بچوں کو. یاد رکھو، نابالغ بیریش بچوں کو بد نظری سے دیکھنا. لڑکی کو حرام، یعنی لڑکی کو جو جتنا دیکھنا، اجنبی لڑکی کو دیکھنا حرام ہے، اس سے یہ اشد حرام. یہ قرآن کیوں داخل نہیں ہوتا؟ وہاں داخلہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ محرمات سے نہیں نہ بچتا ہے، حرام چیزوں سے نہیں نہ بچتا ہے، غیبت سے نہیں بچتا ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنے پیٹ کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنے خیالات، خواہشات. یہ تو ہو گیا واتبعوا الشہوات، یہ تو شہوات کا متبع ہو گیا، اس کا اتباع کرنے والا ہو گیا. تو فرمایا من اراد دخول عند السلطان العظیم وجب علیہ طہارہ. تو عام طہارت یہ ہوتا ہے من دنس الذنوب. عام طہارت تو گناہوں سے اجتناب کرنا، اور جن کا مقام زہد کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟
زہد کا مقام ہوتا ہے فکان طہارتہ من الحلال والحرام. وہ زاہد جو ہے وہ حلال اور حرام میں امتیاز کرتا ہے کہ حلال کو لے لیتا ہے حرام سے. ہاں لیکن ہمارے لیے، اس کو میں پھر دہراتا ہوں، ہمارے لیے سمجھنا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، ہمیں بتائیے حرام کیا کیا چیزیں ہیں. تکبر کو ہم نے کتنا حرام سمجھا ہے. جیسے شراب حرام ہے ویسے تکبر حرام. جیسے شراب حرام ہے ویسے تکبر حرام. اور اس تکبر اور حسد نے تو ابلیس کو راندے درگاہ کر دیا، ذلیل کر دیا، اور دنیا میں بھی بہت سے لوگ اس کی وجہ سے جو ہے راندے درگاہ کے اللہ محفظ نہ ملے. اور اگر اور آگے کا درجہ تو طہارتہ من التفات الی اعمالی، کہ اپنے اعمال کی طرف بھی نظر نہ جائے تو شرک ہو گیا. نظر اللہ پر ہونی چاہیے، اپنے اعمال. اور اگر صدیقین کا درجہ، وہ ان کو طہارت کیا ہوتا ہے؟ ان کا طہارت یہ ہوتا ہے کہ الطہارت من التفات الی حسناتی. محسنین کا، صدیقین کا، ہر چیز جو ما سوا اللہ سے ہے، اللہ کے سوا ہر چیز سے وہ کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے. بس اللہ ہی کے اللہ. اب ایسی طہارت، جب دل میں ایسی طہارت آ جائے گی، پھر یہاں داخلہ ملے گا. پھر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس خزانے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. ایسے نہیں دی جائے گی. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں دیا جاتا، کسی کو نہیں دیا جاتا ایسے. تو ایک مضبوط ارادہ کرو کہ ہم کبھی شیطان کی غلام نہیں بنیں گے. اللہ نے جو ہمیں یہ خزانے عطا کیے، سورہ فاتحہ کا خزانہ قرآن کا، جی، اور حفاظ کو جو حافظ قرآن ہے ان پر دوہری ذمہ داری ہے. ہاں ایک حدیث اس کو بار بار یاد رکھنا چاہیے. ایک حدیث، ایک اس کو غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. یہ تو ہم اپنے یعنی اصلاح کے لیے ہمیں ضرور اس کا اعادہ تکرار کرنا چاہیے کہ جہنم میں ایک گھاٹی ہے. جہنم میں، اور بچوں غور سے سنو، جہنم میں ایک گھاٹی ہے. اس گھاٹی سے خود جہنم دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اتنی خطرناک گھاٹی کیا ہے؟ جہنم میں ایک گھاٹی ہے، خود جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے، اس گھاٹی سے. اور پتہ ہے اس گھاٹی میں کون جائیں گے؟ پہلے یاد رکھو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو. اس میں علماء اور قاری جائیں گے جنہوں نے اس دین کو دنیا کے لیے سیکھا، جنہوں نے اس دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا. اس دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہر وقت ہر وقت ہر وقت فرض عین ہے. فرض عین ہے. ایسا یہ کوئی آسان نہیں ہے. اللہ نے 3 سپارے کو دے دیے سینے میں، اتنی عظیم دولت دی، تو اس کی تو قدر چاہیے، اس کی تو منزلت چاہیے. یہ تو اللہ نے کرم کیا، ورنہ حافظ قرآن کو وضو کر کے اس کو ہاتھ لگانا تھا، کیونکہ اس کے سینے میں 30 پارے قرآن ہیں. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس طہارت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس خزانے کو محفوظ کرنے کی ہمیشہ. اور قبر میں ساتھ آ جائے، وہاں مونس بنے. قبر میں کیا بنے؟ مونس بنے. قرآن کیا ہوتا ہے؟ حجت لک او علیک. قرآن کی یہ صفت ہے، یا تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. حجت علیک او حجت لک، یا تو تمہارے